بام کے مقام پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایران میں اس وقت قیام پذیر ہیں اور بام کے مقام پر ہمارا قافلہ کھڑا ہوا ہے. تو ایک اور پاکستانی گاڑی آئی ہے, یہ بھی یہاں پہ ڈیزل ڈلوانا چاہ رہے ہیں اور ان کا سفر جو ہے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف رواں ہیں. یہ بھی مشی کے خواہش مند ہیں اور یہ چاہ زیبہ بارڈر کی طرف جا رہے ہیں. آغا صاحب سے ملتے ہیں, ایک بہت ہی روحانی شخصیت ہیں اور بہت بڑے یہ ایک شخصیت کے مالک ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب سفر آپ نے شروع کیا آغا صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی واقعی اس عشق امام حسین علیہ السلام میں جو آپ نے سفر کا آغاز کیا, اس پہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ اتنا دور دراز کا سفر آپ نے جاری کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں. ہمیں تقریباً ابھی آج 6واں روز ہے. ہم کشمیر سے چلے ہیں, آزاد کشمیر سے. ہمارا تعلق مظفر آباد سے ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. ہم کراچی کے راستے سے آئے تھے اور یہ رمضان کے راستے سے آئے تھے ہم ابھی. تو میں آپ کے توسط سے وہاں پہ اپنے زائرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس سفر کا ہم آغاز کر کے آئے ہیں, یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی محبت اور عشق میں ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا ہے تو اسے ایک حج کا ثواب ملے گا. جو حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے تو اللہ اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم پہ چل کے جانے والے کو خداوند متعال عظیم اجر عطا کرتا ہے. لہٰذا یہ ایک ثواب کا سفر ہے, ایک ایک قدم پہ اللہ اس کو. آغا صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان سے ایک بہت بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ چہلم کے موقع پر ہی جاتی ہے, تو مشی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. یہ مشی کے والے سے آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے, مشرق کے والے سے یہ ہے کہ پوری دنیا سے نہ فقط پاکستان سے, پوری دنیا سے جو ہے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور نجف اشرف سے لے کر کربلا محلہ تک لوگ پیدل چل کے جاتے ہیں. در حقیقت یہ جناب سیدہ شریکت حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کی وہ سنت ہے, جب وہ کربلا کی طرف آئے تو پیدل چل کے انہوں نے سواریوں سے اتر گئے اور پیدل امام حسین کی زیارت کی ہے. لہٰذا اسی سنت کو احیاء کرنے کے لیے, زندہ کرنے کے لیے پوری دنیا سے اور پاکستان کی سرزمین سے بھی زائران جو ہے اسی سفر کر کے آتے ہیں. لیکن کمال ہے ہمارے پاکستانی زائرین کا, جو پاکستان سے مشکلات کا سفر کر کے آتے ہیں. ہمارے ہاں بہت ساری مشکلات ہیں, راستوں کی مشکلات ہیں, لہٰذا یہ سفر کر کے آتے ہیں تو جس کا بہترین اللہ ان کو اجر بھی عطا کرے. آغا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ سوال میں ہر ظاہر سے تقریباً کر رہا ہوں کہ پاکستان سے چل کر واپس پاکستان آنے تک یہ سفر جو ہے تقریباً 15-16 ہزار کلومیٹر بنتا ہے. تو جس طرح کہ ہم پاکستانی آرام پسند قوم ہیں اور ہم گرمی سے بھی بڑا پرہیز کرتے ہیں, ہم ایک نازک مزاج لوگ ہیں, تو اس گرمی میں اتنی آپ سفر کر کے جا رہے ہیں, نہ آپ کو گرمی کی پرواہ ہے نہ سفر کی پرواہ ہے, تو اس کی آپ تفصیل کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ محبت حسین ابن علی مومن کے دل میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے. محبت حسین ابن علی میں اگر آگ سے بھی گزرنا پڑ جائے تو ہم آگ سے بھی گزر کر حسین ابن علی کی زیارت کے لیے. آغا صاحب میرے ساتھ تھے, یہ آزاد کشمیر سے تشریف لا رہے ہیں اور یہ ان کی آپ گاڑی بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں, تقریباً 50-55 زائر ان کے ساتھ ہیں. اور آغا صاحب نے بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں. ایک دفعہ ان کی بات کو میں ریوائز کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ جناب حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو مقام ہے, آغا صاحب فرما رہے ہیں اور کتب میں بھی لکھے ہیں کہ جب کوئی زائر مولا حسین علیہ السلام کے رستے کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. میری دعا ہے کہ مالک آپ کو بھی مولا حسین علیہ السلام کے در پہ بلائے اور یہ جو مشی کا سفر ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں. السلام علیکم مومنین کرام, میں اس وقت سرائے امام رضا ایران میر جاور میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ ہیں زوار افتخار حسین اور زوار دلدار علی شاہ صاحب. یہ سرائے امام رضا علیہ السلام سن تقریباً 2022 میں زائرین کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. اور جس وقت ہمارے پاکستانی زوار پاکستان بارڈر کراس کرنے کے بعد پھر ایران بارڈر کراس کرتے ہیں تو ایران بارڈر سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ واکنگ ڈسٹنس پہ یہ سرائے امام رضا علیہ السلام بنایا گیا ہے. آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑی جگہ ہے اور یہ زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے جی سر چلو. السلام علیکم مومنین, اس وقت ہم
تفتان بارڈر سے چازیبا بارڈر کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارا قافلہ جو ہے وہ ایک شہر ہے بم کے نزدیک ہمارا جو قافلہ ہے اس نے اسٹے کیا ہے یہاں پہ۔ تقریباً صبح ایران کا جو وقت ہے وہ 7:15 بج چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری دوسری سائڈ پہ یہ پیٹرول پمپس ہیں۔ بیسیکلی ہمارا قافلہ جو ہے وہ ڈیزل وغیرہ کے لیے رکا ہے، اور ہم نے زائرین کو یہاں پہ ٹائم دیا ہے کہ آپ چائے وغیرہ بنائیں، چونکہ ہمارے زائرین جو ہے وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستانی لوگوں کا جو شیوہ ہے، جو مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک وہ صبح چائے نہیں پیتے بقول ان کے کہ ہمارا جسم ہی نہیں کھلتا ہے، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ اور اس وقت ہمارے قافلے میں جو سب سے ڈیسنٹ پرسنالٹی ہیں، جو سب سے نوبل پرسنالٹی ہیں، سب سے جینٹل مین ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے، وہ اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ ملک مجاہد حسین صاحب گلن خیل میاں والی سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو سفر زیارت ہے اور آپ مشی کی جو خواہش لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو سب مومنین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو باخیریت جو ہے نا کربلا پہنچا دے، اور جو مومنین رستوں کی رکاوٹ کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی جلد جو ہے نا مولا کریم اپنی منزل تک مقصود تک پہنچا دے۔ تو بقایا جو سسٹم ہے، ہمارا جو قافلہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت فٹ ہے، نیئر بھائی بھی فٹ ہیں۔ ہمارے جو ہے نا قافلے میں 3-4 علاقے کے لوگ ہیں، شامل ہیں، ہم سب ایک جیسی ہیں، سب بھائی ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ایک جیسی ہیں، سب کچھ ہو۔ تو ابھی ہم جو سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ سفر ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے یہ جو سفر ہے ان کو انشاءاللہ یادگار بنائیں گے اور خوبصورت بنائیں گے۔ آپ یہ بتائیں ملک صاحب کہ ہر دفعہ آپ مشی پہ جاتے ہیں، پہلے بھی آپ 2019 پہ گئے تھے، تو اب بھی آپ 2024 میں پھر دوبارہ جا رہے ہیں مولا کے در پہ، تو مشی کے لیے آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ یہ کام زوار کے کیا جذبات ہوتے ہیں مشی کے لیے؟ یہ تو سفر عشق ہے، یہ تو ہر جو مومن ہے اس کے اندر مولا کربلا کی جو خاک ہے وہ مومن کے اندر شامل ہے خون میں، اور اس وجہ سے جو ہے نا اس میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اربعین کے لیے۔ تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں مشی جو ہے نا وہ لازمی اپنے ٹائم تک پہنچ جاؤں، اور جو سنت جناب شریکت الحسین سلام اللہ علیہ اس کی سنت پہ عمل کر کے نجف سے لے کے کربلا تک میں پیدل سفر کروں۔ اور آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلے ایک دفعہ ایک اور سالار جو گروپ لیڈر ہیں ان کے ساتھ گئے تھے، اس دفعہ آپ نیر عباس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ نیر عباس کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کیا ایک امیج رکھ کے جا رہے ہیں کہ ہم زیارات کیسے کریں گے، تھوڑی کریں گے، زیادہ کریں گے، یا باقی سالاروں کی نسبت آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے، کیونکہ میری بھی پہلے نیر بھائی سے بات یہی ہوئی تھی آنے سے پہلے کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ زیارات کرانی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے پروگرام ان کے ساتھ بنایا ہے، ورنہ ہمارے علاقے میں بہت سے سالار ہیں جو لے کے جاتے ہیں، اور ان کا پیکج بھی سستا ہے، پیکج والی ہمارا سسٹم نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نا سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ زیارات کریں۔ آپ نے یعنی کہ یہ توقع رکھی ہے کہ وہ ہمیں زیادہ زیارات کروائیں گے؟ بالکل، ہم نے توقع بھی رکھی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین بھی ہے کہ نیر عباس جو ہے نا وہ لازمی ہمیں یہ جو ہماری حسرت ہے نا وہ انشاءاللہ پوری کریں گے۔ مومنین آپ کو ملاتے ہیں چاند ایک اور زائرین سے جو اس وقت چائے وغیرہ بنا رہے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں۔ یہ سفر زیارت بھی ہے، ہم آپ کو اس سے بھی انٹرٹین کریں گے، اور مومنین کے جو ایکسپیرینس ہیں، جو ویوز ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اس وقت قافلے کے ایک اور معتبر شخصیت جو پورے قافلے کو بہت ہی مہذب طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور قافلے میں نواخوانی اور پرصداری بھی قائم رکھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ میرے بالکل برابر میں کھڑے ہیں ملک کفلین اور ملک جبار حسین۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ پورا سال مشی کا انتظار کرتے ہیں، اور اتنی گرمی میں اتنے لمبے سفر کر کے آپ صرف مشی پارے کیوں جاتے ہیں؟ السلام۔ اصل یہ جو مشی کا جو پروگرام ہے ہمارا پورا سال میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ بی بی پاک عالیہ زینب سلام اللہ علیہ کا سنت ہے، اور دوسرا پاک بی بی کا اپنے بھائی سے یہ جو چہلم والے دنوں میں ایک ان کا پروگرام اربعین کے موقع پہ ہر مومنین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ پرسہ اور زیادہ سے زیادہ پرسداری ہو۔
میرے ساتھ ملک کفلین ہیں، یہ بھی میاں والی سے ہیں اور ہمارے قافلے میں یہ مجلس وغیرہ پڑھتے ہیں، پورے قافلے کو مجلس سناتے ہیں اور مولا کو پرسو بھی پیش کرتے ہیں۔ ملک صاحب آپ زیارت پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں یا کتنی دفعہ آ رہے ہیں؟ جی میں فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں جی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی تو آپ کی مولا حسین علیہ السلام کے در پہ جانے کے لیے دل میں کتنی بڑی تڑپ ہے؟ بہت تڑپ تھی، بڑی خواہش تھی، اس سال اللہ نے پوری کر دی ہے جی۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کا جو سفر زیارت ہے، زیارت پہ جانے کا ارادہ کیسے بنا ہے؟ پچھلے سال میری والدہ صاحبہ اور سسٹر گئی تھیں، اس بار میری والدہ صاحبہ اور میری وائف بھابھی اور میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ ہمارے گھر سے 4-5 بندے انشاءاللہ جائیں گے زیارت پہ۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نیر عباس کے ساتھ زیارت پہ جا رہے ہیں، تو زیارات کے حوالے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے، تھوڑی کریں گے، یا باقی اسلاموں کی نسبت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ ہماری خواہش تو ہے جتنی زیارت زیادہ ہو جائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہم اتنا سفر کر کے آ رہے ہیں، پاکستان سے ایران اور عراق جا رہے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ جتنی زیادہ زیارتیں ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ عزیز مومنین کرام، ہم اپنے قافلے والے جتنے بھی زائرین ہیں، ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے زائرین کو زیادہ سے زیادہ زیارات سے شرف یاب کروائیں۔ اس بار بھی انشاءاللہ العزیز مولا کے حکم سے ہماری یہی ترجیح ہے کہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ زیارات کروائی جائیں، اور ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم جس زیارت پہ جائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو گھر بیٹھے اس زیارت کی ہم زیارت سے شرف یاب کروائیں گے۔ بہت شکریہ۔ قافلے میں ایک اور بہت ہی بزرگ شخصیت ہیں جناب ثقلین حسین ناصر صاحب۔ ملک صاحب یہ بھی میاں والی سے ہیں، میاں والی گلن خیل خیر آباد سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا سفر زیارت جو ہے وہ کتنی دفعہ گئے ہیں؟ پکی شاہ مردان سے ثقلین نمان، میں پہلے 2016 گیا محرم تے ٹھیک ہے، کربلا تو شام بمائے فیملی، ماشاءاللہ۔ دوبارہ پھر ہوں عشق آئی کہ بی بی پاک نے سنت ادا کرا کہ پیدل چل کے زیارت امام حسین کراں، نجف تو کربلا نہیں خواہش گھروں نکلے ہم بمائے فیملی، تو انشاءاللہ سے جا رہے ہیں، نہ دھوپ نہ گرمی نہ کسی چیز۔ ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان سے آپ نے بائی روڈ سفر کا آغاز کیے ہیں، یہ پاکستان سے پاکستان آنے تک تقریباً 15-16 ہزار کلومیٹر بنتا ہے، تو ایک عام جو بندہ ہے وہ ان دنوں میں اتنی گرمی میں اتنے لمبے سفر میں بائی روڈ سفر کا تو انتخاب کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس سفر کو، اتنے لمبے سفر کو اتنی گرمی میں کرنے کی کیا ریزن تھی آپ کی؟ اس کے حسین میں یہ صفحہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ماشاءاللہ، لیکن یہ مولا کی محبت۔ یہ مولا کی محبت ہے کہ ہم جا رہے ہیں، نہ دھوپ گرمی کچھ یہ ملک صاحب بتا رہے ہیں، آپ ان کی ایج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کی یہ ایک عمر میں ہے، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی گرمی یا اتنا سفر جو ہے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ ہمارے دلوں میں محبت حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کا عشق اتنا بڑا ہے کہ یہ جو گرمی ہے، یہ گرمی بھی ہمیں سردی کی جیسے نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ملک صاحب۔ کوئک اس وقت دیکھیں آپ زائرین جو ہیں وہ کوئی چائے بنانے میں مصروف ہے، تو کوئی ادھر چلنے پھرنے میں ہے، یہ سارے رات کو سفر کر کے تھک گئے ہیں، تو زائرین ادھر تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کو تھوڑی سی ریہرسل کرنے کے لیے چل رہے ہیں، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو سفر زیارت ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے سفر، الحمدللہ بہت اچھا سفر جا رہا ہے، تو آپ کو کوئی گرمی وغیرہ یا کوئی اس طرح کے کوئی سفر کچھ بھی نہیں ہے، بہت اچھا سفر گزر رہا ہے، کوئی گرمی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اس وقت آپ کا قیام جو ہے وہ ایران کے کون سے شہر میں ہے؟ یہ ایران کا شہر رستے میں آتا ہے بم، ادھر ہم کھڑے ہیں رستے میں، اور یہ ناشتہ وغیرہ چائے وغیرہ۔ یہ مومنین کرام دیکھیں، ثاقب صاحب ہیں، افتخار حسین ہیں، یہ میسم ہیں، یہ علی عرفان شرازی ہیں، اور میں آپ کے سامنے مسٹر بھٹا آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو ثاقب صاحب آپ کا جو سفر ہے ابھی تقریباً کربلا آپ جا رہے ہیں، تو مشی پہ آپ کب تک پہنچ جائیں گے؟ جی انشاءاللہ جو ہے ہم 24 گھنٹے یا 16 سفر تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اگر اللہ نے تو ہماری۔ جب آپ کی یہ مشی پہ آپ پہنچ جائیں تو آپ کی کتنی بڑی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے؟ ہاں یہ شاید میری زندگی کی پہلی ایسی خواہش ہے جس کا کوئی مطلب میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنے میں ایکسائٹمنٹ ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ظاہر ہیں، یہ فقہ کے حوالے سے تو اہل سنت ہیں، لیکن محبت حسین علیہ السلام میں کسی فقہ کی کوئی پابندی نہیں ہے،
مولا حسین علیہ السلام کو تو شاید مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھی پوجتے ہوں، ہندو بھی زیادہ مسلمانوں سے پیار کرتے ہوں. تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اہل سنت ہونے کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے در پہ جا رہے ہیں اور یہ مشی کرنے جا رہے ہیں، ان سے ان کی مشی کی خواہش پوچھتے ہیں. جی کتنی بڑی خواہش ہے آپ کی مشی کرنے کی؟ بہت شوق ہے، بہت محبت ہے جی انشاءاللہ. مشی کرنے کی آپ کی کتنی بڑی خواہش ہے؟ بہت محبت، بہت شوق ہے یہ انشاءاللہ. آپ کے دل میں کیسے آیا کہ میں مشی پہ جاؤں زیارت کرنے کے جی لیے؟ امام حسین کا بہت پیار لگا جی، کہ اچھا لگا ہے وہ بھی جانا. چلے مولا آپ کی زیارت قبول فرمائے.